ملک میں انڈر دی سرفیس بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو، خاص طور پر یہ جو نام نہاد اینکر ہیں، ان کو معلوم نہیں، لہذا وہ پنجابی میں جنہیں ٹیواں کہتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹیوے لگا رہے ہیں۔ جنرل ندیم انجم کو ایک اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ جب بات نکلے گی تو پھر آپ کو بھی کنفرم ہو جائے گی۔ جناب ندیم انجم رائے بن کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ایڈوائزر ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس موضوع اور کس کام پر ایڈوائزر ہیں۔ اچھا، وہ محترمہ مریم کے بہت قریب ہیں، وہ کہیں نواز شریف کے بھی بہت قریب ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ رجیم چینج ہو رہی ہے اور اس کا سودا طے پا رہا ہے، اور براہ راست عمران خان سے بات یہ ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ رجیم ہے، ان کے ساتھ کچھ باتیں طے کر لیتے ہیں اور انہیں یعنی اس نظام کو وقت پورا کرنے دیتے ہیں، عمران خان کو رہا کرا دیتے ہیں، اور دوسری جس موضوع پر بات ہو رہی ہے عمران خان سے، وہ شاید یہ ہے، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو مجھے پتا ہے وہی آخری بات ہے، نہیں، کچھ بھی آخری نہیں ہوتا۔ میں ایک دن صدر بننے سے کوئی چند دن پہلے جناب زرداری صاحب کو ایک بات بتانے گیا۔ دیر اتنی سی لگی کہ مری روڈ مین سے مجھے زرداری ہاؤس تک جانا تھا۔ میں نے جا کے انہیں بتایا کہ یہ واقعہ ہے، یہ لوگ ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب سے میرے بڑے سنجیدہ تعلقات ہیں، اور مجھے وہ عام طور پر سنجیدہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، بات کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ جب میری بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے، یعنی اس آدھے گھنٹے میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جو میرے اس واقعے سے بنیادی طور پر تو ملتی تھی، مگر اس پر آگے بات کیا ہوئی یہ بات مجھے زرداری صاحب نے بتائی، اور اس سے میں نے بہت سیکھا کہ کوئی بات حتمی بات نہیں ہوتی۔ لہذا ایک جس پہ بات ہو رہی ہے موضوع، وہ ہے کہ 8 فروری کو فی الحال تحریک انصاف اپنی جو مہم ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں 8 فروری کو، وہ آگے لے جائیں یا انتظار کریں۔ اور تیسرا نقطہ جس پر بات ہو رہی ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور ہمارا کئی اور ذریعوں اور واسطوں کو چھوڑ کر، یہ جان بوجھ کے میں نے فکرہ تبدیل کیا، مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے کیا کہنا، اس کے بجائے مغرب یا امریکہ کے ساتھ چلے جائیں۔ اب درمیان میں 2 بڑے ملک ہم نے چھوڑے ہیں، جن میں سے ایک کو خاص طور پر ہمیں چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا واحد مسئلہ شاید جیل سے باہر آنا ہے۔ اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں جو ہم جیسے لوگوں کے مسئلے ہیں، اور یہی اس کی قوت ہے۔ عمران خان کو میں بھی شاید جانتا تو کہیں بہت ہی سال پہلے سے ہوں، لیکن 1982 کے بعد میں عمران خان کو قریب سے دیکھتا رہا۔ عمران خان کا ایک کزن جس سے ہمارے اینکرز انٹرویو کر رہے ہیں کہ آپ بات چیت کرا سکیں گے، انہیں میں نے صرف یہ کہنا ہے
کہ عمران خان کا وہ کزن ہی اس کا استاد ہے بعض معاملات. مثلا وہ بڑے بڑے جو وقت کے اخبار نویس ہیں ان سے اسی ان کے کزن ہے جو اب ان کا مخالف ہے اسی نے ملوایا. اگر کوئی اس طرف چل پڑا ہے کہ عمران خان کے اس کزن کے ذریعے بات کی جائے تو وہ ہو سکتی ہے. وہ شاید عمران خان کی تھیوری کے سامنے رجسٹ بھی کر سکتا. بات میں نے شروع کی تھی کہ جنرل ندیم انجم کو دوبارہ ISI کا ہیڈ بنا دیا جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ رجیم تبدیل نہ ہو. رجیم تبدیل نہ ہو اور جنرل ندیم انجم DG ISI بنا دیے جائیں تو وہ اس حکومت یا اس رجیم کے لیے بہرحال ایک کام کر سکتے ہیں. اب کچھ اور باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے عمران خان سے. وہ یہ کہ غزہ کو غیر مسلح کر دو. آپ نے اگر سنا ہو جناب اسحاق ڈار صاحب تو جناب اسحاق ڈار نے تقریباً یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم غزہ کو غیر مسلح نہیں کریں گے. شاید وہ چاہتے ہوں، شاید امریکہ چاہتا ہو، شاید کچھ اور قوتیں چاہتی ہوں، لیکن ان میں تاب نہیں ہے. ایک اور جس پر بات ہو رہی ہے اور جو کی نہیں جا رہی، عمران خان نے جا کر روس سے سستی بجلی اور سستی گیس کی بات کی. عمران خان بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے. دیکھیں جب ایرانی بلوچستان سے گیس کی سپلائی آنی تھی میں ساتھ گیا تھا زرداری صاحب کے اس جگہ. کیا امریکہ نے آپ کو وہ لائن بچھانے دی یا بچھ گئی تو آپ نے اپنی طرف سے بچھا لی؟ سستی بجلی اور سستی گیس. اچھا بجلی بھی ایران سے آ سکتی ہے، گیس بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ غیر مقبول حکومتیں اس لیے ہیں کہ جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بلوچستان سے تیل آ جائے رول پڑ جائے ادھر تیل کی، ہمارے پاس گیس آ جائے رول پڑ جائے گیس کی. وہ بجلی لگنی شروع ہوئی ہے سولر پر، حکومت پریشان ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے. اب کچھ دنوں بعد یہ منت کیا کریں گے کہ اللہ واسطے لے لو گیس یا لے لو بجلی. خیر یہ ساری باتوں کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس ساری گفتگو میں کہیں زرداری صاحب بھی ہیں، بلکہ زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں. یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری بالکل الگ ہے اور بالکل یہ غلط ہے. اور زرداری صاحب کا ذکر آیا تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں نے بلاول بھٹو زرداری پر ایک کتاب لکھنی شروع کی ہے جو 300-400 صفحے کی ہوگی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ایک کتاب شروع کی تھی محترمہ مریم نواز پر، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ ملک جو ہے نا اس میں یا بے نظیر کا بیٹا یعنی زرداری صاحب کا میرے دوست کا بیٹا بلاول یا محترمہ مریم نواز حکمران ہوں گے. میں نے جب یہ سوچا اس وقت میری صفدر امان سے بات ہوئی. میں نے صفدر امان سے بات کی کہ مجھے یہ کتاب لکھنا ہے. صفدر امان تو فوجی ہے، پھر ہزارے کا ہے، میں کئی باتیں کہہ نہیں سکتا، لیکن امان ہے. اس نے مجھے ایسے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا صفدر امان نے جیسے وہ میرا باس ہو. میں اپنے کام میں تو وہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کی نہیں مانتا، میں نے صفدر امان کی کیا بات مانی تھی. وہ جی یہ ہوں گا، یوں تصویریں لگیں گی. میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہے، اور میں نے ہنس کے انہیں ٹال دیا. میں اب بھی تیار ہوں ان پر کتاب لکھنے کو، اور میں شاید بہت سارے لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں مریم نواز اور ان کے خاندان کو. میرا بھائی خلیل ملک بہت قریب رہا ہے اس فیملی کے،
وہ تو چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ اس دنیا میں موجود ہوتا، اور میاں نواز شریف تو اندر چلے گئے تھے، انہیں تو شاید ایک سائٹ معلوم ہی نہیں کہ خلیل ملک نے ان کے اندر جانے کے بعد کس مشکل میں دن گزارے۔ بہرحال اب میں بلاول پر کتاب لکھ رہا ہوں، اور میں نے صرف ایک دوست سے مشورہ کیا، بلکہ شاید ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کتاب کا نام کیا ہوگا، اس کتاب میں کیا کیا ڈسکس ہوگا، اور میں آپ کو جلدی وہ نام بھی بتا دوں گا جس نام سے میں لکھوں گا۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ کتاب 350 اور 400 صفحے کے درمیان کی ہوگی۔ تو آج میرے خیال ہے یہاں ختم کرتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0335117769۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، لیکن وہ شاید چھپ نہیں سکے گی۔ خدا حافظ۔